ہم دعا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم نہ دعا مانگتے ہیں نہ دعا کا شوق رکھتے ہیں، ہم کسی بھی پرابلم میں، حالانکہ پرابلم ہم سب کو ہیں، ڈیفیکلٹیز میں ہم سارے ہیں، بٹ ڈیفیکلٹی میں کرتے کیا ہیں؟ اس کو فون کرتے ہیں یار میرا مسئلہ حل کر دو، اس کو فون کرتے ہیں میرا مسئلہ حل کر دو، یار کسی لارڈ سے، کسی کونسلر سے، کسی میئر سے، کسی منسٹر سے رابطہ ہوگا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ذرا پیسے والے لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے، ان کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے، ہم سب سے مانگتے ہیں، ہم رب سے نہیں مانگتے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ This is the main problem۔ ہم مانگتے ہی غافل دل کے ساتھ ہیں، ہمارا دل ہی نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ دعا اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ پلیز دعا کو سمجھو اور دعا کو انجوائے کرو، دعا کی لذت لو۔ اگر آپ کا یقین ہے نا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ دے گا تو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا یقین بھی نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں یار ہوگی نہیں ہوگی، مانگ لیتے ہیں، نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں جس کو یقین نہ ہونا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یقین چاہیے، ہاں یقین۔ ہمارے ہم تعویذ لیتے ہیں، کئی لوگ ہمیں بتاتے ہیں یار میں نے تعویذ لیا میرا مسئلہ حل ہو گیا، ہم 10 سال سے تعویذ پہن کے بیٹھے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس نے جب لیا تھا تو یہ جان کر لیا تھا کہ یہ اللہ کے نام کا تعویذ ہے، میرا کام ہو جائے گا، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ یقین جس کے پاس ہو نا اس پہ دم کرو، اس کا دم میں کام ہو جاتا ہے، اس پہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کا وظیفے میں کام ہو جاتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ فرق یقین کا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو تو برا لگتا ہے ان کو، اللہ کی شان دیکھو جو جتنا مانگتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، جتنی دعا کرتا ہے۔ واللہ دل سے مانگنا سیکھ لو، تمہارے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ تو پلیز اللہ سے دوستی کر لو، اللہ پر یقین کرو، اللہ سب سے بڑا مہربان ہے، وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پرابلم یہی تو ہو گئی کہ ہمیں اللہ سے ہی بھروسہ ختم ہو گیا، ہم اللہ پر ہی توکل کھو بیٹھے، ہمیں اللہ کے فیصلوں پر ہی اعتراض ہونا شروع ہو گیا۔ ایسا نہ کرو، تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے، مانگتے ہو اللہ سے پھر بھی کہتے ہو ہونا کچھ نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہونا بھائی۔ اب دنیا میں بھی آپ کسی کے پاس جائیں، سر آپ سے ایک کام ہے، آپ کی مہربانی میرا کام کر دیں مگر مجھے لگتا ہے آپ کریں گے نہیں، سامنے والا کیا بولے گا؟ پھر جا بھائی میرے پاس کیوں آیا ہے، جب تجھے مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو مجھ سے کام کروانا۔ دنیا والا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم بیسیکلی اللہ کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، تو دعا مانگ رہے ہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے بندو اپنے رب پر تو بھروسہ کر لو، یہ ایک مسٹیک ہے جو ہم دعا میں کرتے ہیں۔ اچھا پھر دعا جو ہے نا اس میں بھی ہمارا بڑا عجب اپنی کانسیپٹ ہے، یار میں تو دعا مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، نماز کے بعد بھی مانگتا ہوں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دعا مانگو، روز دعا مانگتا ہوں، میں نے تو فلاں عالم دین سے بھی دعا کرائی، کعبے کے سامنے جا کر دعا کی، رمضان میں دعا کی، افطار کے وقت دعا کی، دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ ایکچولی ہم نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مل جائے۔ میں مانگتا ہوں پیسے مل جائے، وہی غریب کا غریب ہی ہوں۔ میں سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں بیٹا مل جائے، بیٹا آتا ہی نہیں، میں تو میرے پاس تو بچیاں ہی بچیاں ہیں۔ میں سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں مجھے اپنا گھر مل جائے، کرائے کے گھر میں ہی رہ رہا ہوں، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ اب 2 روایتیں سن لو، اللہ نے چاہا آپ کا یہ مسکنسیپشن ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ دعا میں تین میں سے ون آف کوئی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو میں جو مانگتا ہوں مجھے وہ دے دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، دعا جا کر اس بلا کو انٹرسپٹ کر دیتی ہے، اس پرابلم کو، اس یہ سمجھیے کہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب بندہ، کچھ لوگوں کی دعا جو تیسرا یہ ہوتا ہے کہ دعا کرو ملتا نہیں ہے مگر اللہ اس کے بدلے قیامت کے لیے بہت بڑا ثواب رکھ دیتا ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے جب بندہ قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں اپنی دیکھے گا نا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی، I didn't make those good deed۔ تو کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے مانگی تھی، اس کے بدلے تمہارا ثواب جمع کر دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، اتنا ثواب۔ اٹ مینس فائدہ ہی فائدہ ہے نا،
یا تو جو مانگوں گا مل جائے گا، یا اس کے بدلے بلا دور ہو جائے گی، یا اللہ قیامت میں بہت سارا اجر دے گا، تو پھر دعا مانگنے میں کنجوسی کیسی؟ مانگی جاؤ، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مگر ہمارا دماغ کہتا ہے یار جو مانگو وہ ملتا نہیں ہے۔ اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے مولانا صاحب، آخرت کا نفع تو مل جائے گا، مگر ادھر کی پرابلم بھی تو دور ہونا ہے، پریشان ہوں وہ حل ہی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، میں تہجد میں بھی دعا مانگتا ہوں پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ چلو آج اس کا بھی جواب سن لو۔ آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے۔ آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا ہو، اسمال سن اور اسمال بردر، ٹھیک، اور اس کو بخار ہو جائے، بیکم ال، کف یا فلو، اور وہ آپ سے ضد کرے، انسسٹ کرے in that particular condition when he have flu that I want to drink cold drink or I want to eat ice cream, what you will do؟ کیا آپ اس کو آئس کریم دیں گے؟ بتائیے، آپ کا بیٹا رو رہا ہے ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، ضد کر رہا ہے، آپ آئس کریم نہیں دیں گے۔ اچھا برابر میں آپ کا ایک فرینڈ بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر آپ کو کہتا ہے یار کیسے والد ہو، your son is crying in front of you and not giving you ice cream, how rude you are، آپ کیا کہیں گے کہ میں باپ ہوں، میں جانتا ہوں مجھے اپنے بیٹے کو کب کیا دینا ہے۔ یہی آنسر دو گے نا؟ ابھی اس کو آئس کریم دوں گا یہ بیمار ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ اب میرے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے اپنے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے رب کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، وہ نہیں دے رہا، میں رو رہا ہوں یا اللہ مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا، میں رو رہا ہوں یا اللہ میری مشکل آسان کر دے، وہ نہیں دے رہا، تو مانو نا کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے، وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارے کیا پتا میری زندگی میں ایسا بیٹا لکھا تھا کہ میں بیٹا مانگ رہا تھا، وہ بیٹا آ جاتا تو گھر سے مجھے ہی مار کے نکال دیتا۔ اللہ نے مجھے بیٹا اس لیے نہیں دیا کہ وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ میں پیسے مانگ رہا، اللہ نے مجھے غریب رکھا ہے، کیا پتا پیسے تو آ جاتے مگر وہی پیسہ میرا ایمان لے جاتا۔ نہیں دیکھا اپنے پیسے والوں کے ساتھ بعض اوقات کیسے کیسے معاملات ہوتے؟ سب پر بھروسہ کرتے ہوتے اللہ کو بھروسہ تو کرو نا۔ واللہ جس دن یہ یقین مل گیا نا تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے، کام ہوگا پھر بھی انجوائے کرو گے، نہیں ہوگا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ نہیں ہوا تو بھی اللہ نے نہیں کیا نا۔ ایک اور شیطان کا وار، یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، چیریٹی بھی کرتا ہوں، میرے پرابلم سالو نہیں ہوتے، میری دعائیں حل نہیں ہوتی۔ ایک میرا دوست ہے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، سارے غلط کام کرتا ہے، اس کی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کا کاروبار بھی ترقی کر رہا ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ شیطان ہے نا، اب یہ کوسچن دماغ میں ڈالتا ہے۔ چلو اس کا بھی جواب سن لو۔ روایتوں میں آتا ہے جب کوئی کافر، غیر مسلم، فاجر، گناہگار، سنفل پرسنالٹی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے، یہ دوبارہ میرے سامنے نہ مانگے، I don't want to hear his voice۔ And when any beloved of Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ کا کوئی حبیب، اللہ کا کوئی پیارا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سچ بتاؤ نا، میں جو مانگوں مجھے وہ مل جائے یہ اچھا ہے، یا کبھی اللہ میری دعا پر فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ واللہ میری تو زندگی وصول ہو گئی نا کہ کبھی اللہ فرشتوں سے فرما دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کی آواز پسند ہے، اس کا گڑ گڑانا پسند ہے، اس کی التجائیں پسند ہیں۔ اور یقین کرو اگر یہ جو میں باتیں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ پکڑ لو گے نا، پھر آپ کو زندگی میں ٹینشن نہیں رہے گی۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ جو ہمارے پاس نہیں ہے میں اسی کا ٹینشن ہے، جو ہے اس کی انجوائمنٹ ختم ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اچھا ایک عجب سی لڑائی ہے نا، عجب سی کمپٹیشن ہے، میں ایسا گھر کب لوں گا، میں فلاں ملک میں کب جاؤں گا، مجھے کب برٹش پاسپورٹ ملے گا، اچھا برٹش پاسپورٹ مل گیا تو پھر چین نہیں آیا، اور کچھ لینا ہے،
آگے بڑھنا ہے, وہ بڑی والی گاڑی کب لوں گا میں, وہ فلاں کنٹری کب دیکھوں گا. جو مل گیا وہ ختم, جو نہیں ملا اس کی ٹینشن, اور اسی ٹینشن میں زندگی گزر گئی ہے. اس بات کو اس طرح سمجھو کہ ایک بار ایک بادشاہ تھا, کنگ, اس نے اپنے وزیر کو بلایا, منسٹر کو. اس نے پوچھا کہ میں I can't sleep properly in night. I have so many things, everything I have. I have so much money, I have big palace, I have so many servants around me, but there is no peace in my heart. No, mujhe neend nahi aati, can't sleep properly. What is the reason? And look, they are my servants. میرے غلاموں کو دیکھو, یہ میرے گھر کے باہر فٹ پاتھ پر ہی سو جاتے ہیں. جب دیکھتا ہوں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ, they smile too much, they laugh with each other. Even they didn't have any money. پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس, پھر بھی خوش ہیں. میرے پاس سب کچھ ہے, پھر بھی پریشان ہوں. What is the reason? Minister کہتا ہے, sir, for that you must practice or experience formula number 99. بادشاہ سلامت, اس کے لیے آپ کو فارمولا نمبر 99 ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. بادشاہ سلامت کا واٹ از فارمولا نمبر 99؟ اس نے کہا پلیز برنگ 100 گولڈ کوئنز, اشرفیاں, 100 سونے کی اشرفیاں ذرا بادشاہ سلامت آپ لائیے. بادشاہ کے لیے اٹس نتھنگ, پینٹ. اس نے آرڈر کیا جلدی سے 100 کوئنز آف گولڈ لے کر آؤ. ان کا ایک اور جو سرونٹ تھا وہ لے کر آیا. تو وزیر نے کہا ذرا مجھے دیجیے. منسٹر نے وہ اپنے ہاتھ میں لیا, ایک جو گولڈ کوئن تھا وہ نکالا, اپنے جیب میں رکھ لیا. بادشاہ سلامت کو پھر وہ تھیلی دی اور کہا کسی بھی غلام کو بلائیے, آسک اینی سرونٹ ٹو کم ان یور کورٹ. بادشاہ نے غلام کو بلایا, کہا سر یہ گفٹ اس کو دے دیجیے, پلیز گیو دیٹ گفٹ ٹو دیٹ سرونٹ. اس غلام کو یہ تھیلی دے دیجیے. اور وزیر نے کہا تمہیں مبارک ہو, بادشاہ سلامت نے تمہیں 100 اشرفیاں 100 گولڈ کوئنز گفٹ دیے. شاکڈ, اپنی لائف میں اس نے ایک گولڈ کوئن نہیں خریدا تھا, 100 گولڈ کوئنز, 100 اشرفیاں. وہ تو اوور جوائٹ, جھومتا ہوا گھر پہنچا. فیملی کو کہا مبارک ہو, وی بیکم رچ, کانگریچولیشن بادشاہ سلامت, our king gave me 100 coins of gold, now we are rich. سبحان اللہ, full family enjoyed, overjoyed. Children asked, oh my daddy, till now I didn't see a coin of gold, I want to see those coins. باپ نے کہا ٹھیک ہے میرا بیٹا, دیکھو. اس نے تھیلی کھولی اور سارے کوئنز بچوں کو دکھا. And children's happy, see that. Oh my father, can we count it? Okay, my son, please count, no worry. Then they start counting. How many those coins? 99. Say, oh my father, it's not 100, they are 99. Oh no my son, you make mistake in your calculation. Please count again. They count again. How many they are? 99. Then mother of those children told, no, you are make mistake, I will count it. اس عورت نے گننا شروع کیا. کتنی نکلی؟ 99. اس سرونٹ نے کہا یار تم کو گننا ہی نہیں آتا ہے, کسی کو کاؤنٹ کرنا ہی نہیں آتا, میں کاؤنٹ کرتا ہوں. اس نے کاؤنٹ کی, کتنی نکلی؟ اللہ اکبر. اب بیوی نے شاؤٹ کیا, وائف نے, بے وقوف آدمی, زندگی میں پہلی بار تمہیں 100 اشرفیاں ملی, تم سنبھال کے نہیں لائے, راستے میں اشرفی گرا کر آ گئے. اتنا بھی تمہیں احساس نہیں ہے, اتنے غریب آدمی ہم, اتنے سارے پیسے ملے, سونے کی اشرفی کی قیمت بتائے تم کو. You know the value of one coin. She shouted on her husband. اب ہسبینڈ کے نہیں یہیں کہیں گر گئی ہوگی. اب جناب بیڈ کو اٹھایا گیا, ٹیبل کو اٹھایا گیا, میٹ کو اٹھایا گیا, پورے گھر میں ہنگامہ, ہول نائٹ, نو سلیپ, ساری رات جھگڑا, فائٹنگ. ویئر از دیٹ کوئن, ویئر از دیٹ گولڈ کوئن. سب ڈھونڈتے رہے اس سکے کو. صبح وہی جو سرونٹ تھا بادشاہ کے پاس آیا ان دا مارننگ, ریڈ آئیز, نو فریشنس, نو سلیپنگ نائٹ, with tension. اب وہ وزیر کہتا ہے اس غلام کو بلایا, یہ کیا ہو گیا تمہارے چہرے کو, کیا ہو گیا, تم تو روز بڑے سکون میں ہوتے تھے, اسمائلی فیس, ویری always looking fresh, why you are in so much tension? He said, oh my king, I lost that one coin because you gave me last night 100 coins. Unfortunately, I lost one coin. Then the minister
took that coin from his pocket and gave it to him, that this coin with me, don't worry, and go away. Then he became happy and go to his house. And then what minister said to the king, actually this is my point for today's bayan. उसने पता है क्या कहा बादशाह से? बादशाह सलामत, actually this is your problem. Whatever you have, you're not enjoying on that beautiful sustenance and all your wealth. Whatever you don't have, you always thinking about that. That person have 99 gold coins. वो सारी रात जॉय करता ना, शुक्र अदा करता, मजे करता, मगर सारी रात नहीं सोया कि वो एक अशरफी किधर गई. Actually this is our problem. We have so many things. हम उस पर ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ना एंजॉय करते हैं. जो नहीं है उसका सोचकर परेशान होते रहते हैं. कभी सोचा कि क्या क्या है हमारे पास? अल्लाह ने आईज दी हैं, हैंड्स दिए हैं, लेग्स दिए हैं, टंग दी है, ears दिए हैं, नोज दिए, everything we have. But we are thinking, I don't have that car. I don't have that type of house. हमारा प्रॉब्लम ये, किसी के घर में जाए अपना घर छोटा लगने लग जाता है, किसी की गाड़ी में बैठे अपनी गाड़ी बुरी लगने लग जाती है, किसी के साथ जाए तो अपनी नेमतें कम लगने लग जाती है. कितना बुरा अमल है. अरे जो अल्लाह ने दिया उस पर एंजॉय कब करोगे, शुक्र कब करोगे? खुदा की कसम, अल्लाह ने मुझे और आपको करोड़ों से अच्छा बनाया है. Millions and millions people only think about it, what Allah तबारक व तआला bestowed on us, मगर हम शुक्र ही अदा नहीं कर रहे. हालांकि याद रखो कि जो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, अल्लाह उसकी नेमतों में उतना इजाफा फरमा देता है. हाय हाय, अल्लाह ने कुरान में वादा किया, प्रॉमिस इन कुरान, He said la in shakartum la azidannakum, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अदा करूं. हम क्यों नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करते? अल्लाह करे कि हम उसका शुक्र अदा करने वाले बन जाएं, फिर देखें वो कैसे अपनी नेमतें हम पर बरसाता है. एक बहुत बहुत खूबसूरत तहकीक मैंने आज ही यूं समझिए उसको हासिल किया है, मैं आपके सामने रखता हूं. जो बात बात पर कंप्लेन करते हैं ना, मैं पीछे रह गया, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया, ये ना किया करो. जो नाशुक्री करता है उसकी नेमतें छीन ली जाती हैं. अगर आपके पास 3 लाख रुपए कैश या किसी और शक्ल में मौजूद है, अब ये इसको समझ ले 1200 पाउंड्स, इफ यू हैव 1200 पाउंड्स कैश और इन एनी मैनर, तो आप जिसको 1 डे के नोटिस पर यूज कर सकते हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि फ्रॉम होल वर्ल्ड आप टॉप 5% रिच पर्सनैलिटीज में मौजूद हैं. दुनिया में 7-8 अरब लोगों में only 5% people have this privilege that they have money 1200 pound or more than 1200 pound. अगर इतने पैसे आपके पास है ना, और जो मुझे पाकिस्तान में इंडिया में सुन रहे हैं, 3 लाख रुपए अगर आपके पास हैं जिसको आप एक दिन के नोटिस पे खर्च कर सकते हैं, या आपके पास कैश हैं, आप 95% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड उससे ज्यादा अमीर है आप. और फिर कहते हैं अल्लाह ने कुछ नहीं दिया है. अल्लाह अकबर. अच्छा सुनो, अगर आपको प्यास लगे और आप 10 मिनट्स के अंदर अंदर विद इन 10 मिनट्स आप ताजा या फ्रिज का पानी का गिलास आपको मिल सकता है, तो से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपका ताल्लुक 20% ऑफ द वर्ल्ड, 100 में से 20% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक ने सहूलत दे रखी है कि विद इन 10 मिनट्स वो जब चाहे पानी पी सकते हैं. फिर भी हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है. अगर दिसंबर की एक सर्दी की रात है और आप मॉर्निंग में उठते हैं और यू हैव गुड कर्टेन ऑन योर बॉडी, आपके ऊपर कोई अच्छा सा यूं समझिए कि लिहाफ है, कोई अच्छी सी आप स्वेटर पहने हुए हैं, गर्म बिस्तर में आप सोए हुए हैं ना, तो फरमाया कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि आप दुनिया के 30% उन खुशनसीब लोगों में हैं जिनके पास ये सहूलत मौजूद है. 70% लोग वो हैं जो घर के 4 बंदे मिलकर एक रजाई के अंदर सोते हैं. और अब भी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रजाई भी नहीं होती, ठंड में वो वैसे ही सो रहे होते हैं. अल्लाह अकबर. अब आप सुबह उठते ही अपने वॉशरूम में जाते हैं, अपने बाथरूम में जाते हैं और नहाने के लिए शावर, और जब गर्म पानी आपकी बॉडी पर गिरता है ना, तो खुदा के वास्ते अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, आप फ्रेश हो जाते हो. क्योंकि अब भी
شام، فلسطین، کشمیر، افغانستان سے لے کر افریقہ میں ملینز آف ملینز اب بھی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. ایسی بہت ساری پوری لسٹ ہے میرے پاس. اور ان تمام چیزوں کے علاوہ یہ تو وہ ہے نا جو فیسلٹیز ہیں. ابھی باتیں کرتے کرتے سانس کتنی بار اندر گئی ہے اور کتنی بار باہر آئی ہے. یہ آکسیجن اندر جانا، یہ باہر آ جانا. کبھی اس کی، یہ تو کووڈ وائرس نے اس کی ویلیو بتا دی نا. کبھی کسی پیشنٹ سے ملے تھے آپ، یا آپ میں سے کسی کو کووڈ ہوا ہوگا تو پتا چلا ہوگا کہ یہ آکسیجن جانا اور نکلنا کتنی بڑی ویلیو ہے. لوگ کہتے تھے میری ساری دولت لے لو، میری مجھے کووڈ سے نکال دو، میری سانس واپس آ جائے پلیز، آئی وانٹ بریتھ. مگر وہ نہیں سانس لے پا رہے تھے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ عرب شریف میں ان عرب کنٹری اولڈ مین، اس کو 15 یا 20 days آکسیجن لگانی پڑی. اور جب اس کو آکسیجن دی گئی تو آفٹر وین ہی ڈسچارج فرام ہاسپٹل گیو دیم دا بل آف اپروکسیمیٹلی 5,000 dirhams. It's maybe about 100,000 pounds. So he become, weeping. He start weeping. وہ رونے لگ گیا. تو ہاسپٹل والوں نے کہا کہ if you feel that bill is too much, we'll give you discount. Why you are weeping? Why you are crying? He said, I'm not crying that I have no money. I have too much money. میرے پاس بہت پیسے ہیں. 5,000 درہم اور 5,000 ریال is nothing. But I think about it that for 15 days when I was in hospital and you gave me oxygen for 15 days, you charged me 5,000 dirhams. I'm 72 years old. From last 72 years, Allah gave me oxygen for free. How much I own? مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قرض ہو گیا. میں نے کتنی بار اس آکسیجن کا شکر ادا کیا. خدا کے بندوں کب تک ناشکری کرتے رہو گے؟ کب تک یہ سوچتے رہو گے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے؟ ارے جو ہے اس پر شکر تو ادا کرو. اپنے اللہ سے ہی راضی نہیں ہو. اور میرے رب کا وعدہ تو دیکھو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آج اجتماع میں یہ نیت کر کے جاؤ، کبھی شکوہ نہیں کروں گا. اے اللہ تو نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے، تو نے مجھے بہت نوازا ہے، میں اس قابل نہیں تھا. اور سچ بتاؤں نا، جو ہمارے گناہ ہیں نا، جو ہمارے سنز ہیں، جو ہماری نافرمانیاں ہیں، ارے ایسوں کو تو کوئی کچھ بھی نہیں. ہم اپنے گھر میں نہ بٹھائیں کسی کو جو ہماری بات نہ مانے. اس کو کون کھانا کھلاتا ہے؟ ہم بار بار کوئی کام دے، کوئی الٹا کرنے والا ہو، کوئی قریب نہیں لاتا. نہ وہ کھانا روکتا ہے، نہ پانی روکتا ہے، نہ سانس روکتا ہے. میرے عیب چھپا رہا ہے. لوگ سمجھتے میں بڑے عزت والا ہوں، حالانکہ رب جانتا ہے میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں. مگر پھر بھی مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں، پھر بھی مجھے رب سے محبت نہیں. پلیز آج کی اس اجتماع میں اللہ سے محبت کا درس لے کے جاؤ. اپنے رب سے پیار کرو، دل کی گہرائیوں سے پیار کرو، اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس سے دل کھول کر دعا مانگا کرو. خدا کی قسم جب تم نے دل سے اس سے مانگنا ہے نا، اس کریم نے بہت نوازنا ہے. اور مسجد میں جایا کرو. مسجد is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. When any rich people, any big personality ask us or invite us in his house, we become happy. Oh, mashallah, today I'm invited from that minister's house. But daily Muezzin invite us to come in the house of Allah azza wa jalla. کتنی بار جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے. نہ کیا کرو ایسا، بیٹھا کرو. Try to sit more in masjid because it's a house of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ اور میں جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو جو ہوسٹ ہوتا ہے always tries to make happy guest. Always try کہ گیسٹ آیا اس کو خوش کرنا ہے. اللہ کے گھر کے مہمان بنا کرو، وہ تمہیں بھی خوش کر کے بھیجے گا، وہ تمہاری بھی جھولیاں بھر دے گا، وہ تمہارے غم بھی دور کر دے گا. جاتے ہی نہیں اس کے گھر میں، مانگتے ہی نہیں اس سے. اللہ کرے کہ بس ہم اللہ سے محبت کرنے والے